و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شہادت. ایرانی سرکاری میڈیا نے آیت اللہ خامنہئی کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی. ایرانی سپریم لیڈر کا بیٹا، بہو، بیٹی، داماد اور نواسہ بھی شہید. تہران کے انقلاب سکوائر اور مشہد میں امام علی رضا کے روزے پر گریہ زاری. روزے کے گنبد پر سرخ پرچم ہٹا کر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا. عراق میں مقدس روزوں پر انقلاب کی علامت سرخ لائٹس روشن کر دی گئیں. آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کی خبر پڑھتے ہوئے ایرانی ٹی وی اینکر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا. روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین، حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای. امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر علی شمخانی، آرمی چیف عبدالرحیم موسوی کی شہادت کی تصدیق. وزیر دفاع امیر ناصر زادے اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد پاکپور کی گزشتہ روز شہادت کی تصدیق کی جا چکی. ایرانی پاسداران انقلاب میں بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی کو نیا کمانڈر ان چیف نامزد کر دیا. اسرائیلی میڈیا کا ایران کے سابق صدر احمدی نیاد کی شہادت کا دعویٰ. آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر ایران میں 40 روزہ قومی سوگ اور 7 روزہ عام تعطیل کا اعلان. سربراہ ایرانی سپریم کونسل علی لاریجانی سپریم لیڈر کے جانشین ہو سکتے ہیں. ایرانی فوج کا سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کا عزم. قوم سے جارح قوت کو بدترین سبق سکھانے کا وعدہ. ایران کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد عبوری قیادت کونسل نے انتظام سنبھال لیا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے آئین کے 11ویں آرٹیکل کے تحت عبوری قیادت کونسل کے کام کو شروع کرنے کی تصدیق کر دی. آیت اللہ رضا عرفانی ماہر قانون کے طور پر عبوری قیادت کونسل میں نامزد. اسرائیلی قصبے بیت شمیس میں ایرانی میزائل حملے میں 8 اسرائیلی ہلاک، 20 زخمی. میزائل حملے سے پہلے علاقے میں سائرن کی آوازیں سنائی دی گئیں. حملے کی زد میں آنے والی عمارت چند لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئی. تل ابیب، اشدود اور اسقلان سمیت مختلف شہروں میں سائرنز بج اٹھے. ایک میزائل مقبوضہ بیت المقدس میں آن گرا. Oh my God. ایران کے مشرق وسطی میں 27 امریکی فوجی اڈوں پر حملے، میزائل اور ڈرونز کا استعمال. قطر میں العدید بیس بھی نشانہ. کئی ایرانی میزائل دفاعی نظام کو چکمہ دیتے ہوئے اڈے پر آن لگے. قطر نے حملوں میں 18 شہری زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. دبئی ایئرپورٹ پر حملہ، پام جمیرہ پر ایک ڈرون گر کر تباہ. بحرین میں ایک ڈرون عمارت سے جا ٹکرایا. امریکی بحریہ کی بیس کو ٹارگٹ کیا گیا. کویت میں امریکی اڈے پر حملے کیے گئے. پاسداران انقلاب کا امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر 4 میزائل داغنے کا دعویٰ. آمریکا و اسرائیل باید بدانند که جز سرفکندگی برای اینها هیچ ارمغانی نخواهد داشت و ملت عزیز ما که امروز سوگوار درگذشت این شهید بزرگوار هستند. ایرانی صدر نے فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. ایران کی مسلح افواج دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے بھرپور کارروائیاں کر رہی ہیں. ہمیشہ کی طرح دشمنوں کو مایوس کریں گے. امریکہ اور اسرائیل جان لیں کہ انہیں ذلت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایرانی قوم آج عظیم شہید کی رحلت پر سوگوار ہے. متحد ہو کر دشمنوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملائیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا رہبر اعلیٰ سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد پہلا ویڈیو پیغام. امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 201 ایرانی شہید، 747 زخمی ہوئے. گرلز اسکول پر صفاقانہ حملے میں شہادتوں کی تعداد 148 تک پہنچ گئی. اسرائیلی فوج کا گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران پر 1200 سے زائد بام اور میزائل گرانے کا اعتراف. تقریباً 200 لڑاکا طیاروں نے کارروائی کی. امریکہ نے ایرانی اہداف پر میزائل حملوں کی نئی ویڈیوز جاری کر دیں.
امریکہ اور اسرائیل کے آج بھی ایران پر مزید حملے. تہران ایک بار پھر دھماکوں سے لرز اٹھا. سید خندان، قصر انٹرسیکشنز، ویناک اسکوائر اور متھری اسٹریٹ کے علاقوں میں میزائل حملے. شہادتیں بڑھنے کا خدشہ. اسرائیل نے تبریز میں ایرانی طیاروں کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی موجودگی کا مقام CIA نے اسرائیل کو بتایا. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں دعویٰ. CIA کو معلوم ہوا تھا کہ تہران میں ہفتے کو ایرانی قیادت کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوگا. معلومات اسرائیلی حکام کو دی گئیں. امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ہدف کو نشانہ بنایا. ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر پاکستان بھر میں احتجاج. کراچی میں امریکی قونصل خانے کے قریب مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ. 10 افراد جاں بحق، 25 زخمی. امریکی قونصلیٹ کے باہر دن بھر مظاہرین اور پولیس میں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا. مشتعل افراد نے پولیس کی بختر بند گاڑی کو آگ لگا دی. سلطان آباد پل کے نیچے ٹریفک پولیس چوکی جلا دی گئی. موٹر سائیکل نظر آتش. نمائش چرنگی پر بھی احتجاج. آخری اطلاع تک پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ کا امریکی قونصل خانے پر پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی تحقیقات کا حکم. JIT تشکیل. جو ناگوار خبر امریکن قونصلیٹ کے باہر سننے کو ملی ہے، یہ انتہائی تکلیف کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے. شہید ہو جانے والوں کے خانوادوں کو صبر کی تلقین کروں گا اور آپ سب سے اپیل کروں گا کہ اس موقع پر باہمی اتحاد اور الفت، باہمی یکجہتی کو مضبوط بناتے ہوئے ہم اپنی اس غم کا اظہار غم حسین کی صورت میں کریں گے. معروف عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی کی عوام سے احتجاج پر امن رکھنے کی اپیل. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر افسوس کا اظہار. لاہور پریس کلب کے باہر شہریوں کا بڑا احتجاج. پولیس نے مظاہرین کو لاہور میں قائم امریکی قونصلیٹ کے باہر جانے سے روک دیا. مظاہرین پر پولیس کی شیلنگ. مظاہرین میں شامل نوجوان، خواتین اور بچے ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے بلند کرتے رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس اور انتظامیہ کو مظاہرین کے ساتھ عزت اور احترام کا برتاؤ کرنے کی ہدایت. افطار کے انتظامات کی تلقین. اسلام آباد میں ایران سے اظہاری یکجہتی کے لیے ریلیاں. پولیس نے مظاہرین کو ریڈ زون سے آب پارہ کی طرف دھکیل دیا. ریڈ زون میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات. وزیر داخلہ محسن نقوی مظاہرین سے ملنے خود ریڈ زون پہنچ گئے. پرامن طریقے سے احتجاج کی اپیل. کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو سختی سے نمٹا جائے گا. وزیر داخلہ نے خبردار کر دیا. مظاہرین کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے کی پیشکش. پاکستان کا ہر شہری اسی طرح غمگین ہے جس طرح ایران کے شہری غمگین ہیں. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. آپ اپنا پروٹیسٹ کریں لیکن پرامن طریقے سے. پشاور میں شہریوں کی بڑی تعداد ایران سے اظہاری یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئی. امریکن قونصلیٹ جانے کی کوشش پر پولیس کی شیلنگ. مظاہرین اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بلند کرتے رہے. کوئٹہ میں بھی مجلس وحدت مسلمین کی علمدار روڈ پر احتجاجی ریلی. خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک رہی. مظاہرین بہشت زینب قبرستان پہنچ کر منتشر ہو گئے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل. احتجاج کے نام پر کسی ایسے اقدام سے گریز کریں جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. احتجاج پرامن طریقے سے کیا جائے. مظاہرین قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. MWM کے سربراہ کی اپیل. وزیر دفاع نے بھی عوام سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی. ملک میں احتجاج شدت میں بدلا تو دشمن کو فائدہ ہوگا. پاکستان نے ہر فورم پر ایران کی سفارتی حمایت کی. خواجہ سے قومی اتحاد ہی ریاست کی طاقت قرار دے دیا. آج پوری امت مسلمہ کے لیے غم کا دن ہے. وزیر مملکت بلال اصغر کیانی نے بھی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی.
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलाक़ाई और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर आला सतह का इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी क़यादत की शिरकत, पाकिस्तान के ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार समेत मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर, अफ़गान सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ईरान के अवाम के दुख में बराबर की शरीक है, सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। वज़ीर आज़म के खित्ते की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं से रवाबत, शहबाज शरीफ का बहरीन के फरमा रवा अहमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक राबता, ईरान पर अमरीका और इसराइल की जारियत और ईरान की जवाबी कार्रवाई पर तबादला ख्याल, वज़ीर आज़म का उर्दून के फरमा रवा को टेलीफोन, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा रूस मुअख्खर करने का फैसला, मुजव्वज़ा दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। नई तारीख का ऐलान बाहमी मुशावरत के बाद किया जाएगा, वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया। अमरीका और इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली, अपने किए की कीमत चुकाएंगे, स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की गुफ्तगू। अमरीका और इसराइल के रहनुमा गंदे मुजरिम हैं, ईरान पर हमलों के बदले तबाहकुन ज़रमें सहना पड़ेंगी, ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर का टेलीविजन पर खिताब। इस्तारी ताकतें किसी मुल्क में दाखिल होती हैं तो मकसद वसाइल लूटना होता है। अमरीका में इक़्तिदार पर बैठा शख्स उसी लूट मार की ज़हनियत की मुकम्मल अलामत है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली लारिजानी का इंटरव्यू, कहा अमरीका और सैहुनी रजीम ने ईरानियों का दिल जलाया, ईरानी भी अमरीका और सैहुनी रजीम का दिल जलाएंगे। इल्म है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के बाद ईरान में कौन अहकामात जारी कर रहा है, अमरीकी सदर का दावा। अमरीकी टीवी को टेलीफोन पर इंटरव्यू में ईरानी रहनुमा का नाम जाहिर करने से गुरेज। Third, the region and the world need a way out now. I call for de-escalation and an immediate cessation of hostilities. The alternative is a potential wider conflict with grave consequences for civilians and regional stability. मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाइयों की मज़म्मत, कशीदगी के खात्मे और फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा, फ्रांस की ईरान से अपनी आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने की अपील, रूस की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत, ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत की गई, जारियत के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का खिताब, कहा दुश्मन के तमाम अड्डों और असासादात को जायज़ फौजी हदफ शुमार किया जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाइस पाकिस्तान से जाने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की 100 से ज़ायद परवाजें मनसूख, ज़्यादा परवाजें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से मनसूख की गईं। लाहौर में जामिया मस्जिद मंसूरा में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा हाफिज इदरीस ने इमामत की। अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी, जवानों ने अफगान तालिबान की मरकजी पोस्ट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। पाकिस्तानी फौजी जवानों ने शुमाली वज़ीरिस्तान से मुल्हिक़ा सरहदी बाढ़ अबूर की और तेजी से अफगान तालिबान की मरकजी पोस्ट की जानिब पेशकदमी की। पाकिस्तानी फोर्सेस को देखते ही अफगान तालिबान फरार। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में 415 तालिबान रजीम के अहलकार और ख्वारिज हलाक और 580 से ज़ायद ज़ख्मी। तालिबान रजीम के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 171 हो गई। 130 तालिबान चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। 26 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में आ गईं।
عوام سے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کی اپیل. قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کا طوفان آ جائے گا. شہریوں کی دہائیاں. پیٹرول 8 روپے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر مہنگا. T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کا ہم ٹاکرا. ویسٹ انڈیز نے بھارت کو جیت کے لیے 196 رنز کا ہدف دے دیا. ہدف کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری. T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں جنوبی افریقہ نے زمبابوے کو 5 رن سے شکست دے دی. 154 رنز کا ہدف جنوبی افریقہ نے بآسانی 18ویں اوور میں حاصل کر لیا. اور عالمی نمبر 11 روس کے ڈینیل میڈویڈیف نے دبئی ٹینس چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا. نیدرلینڈز کے گرکسپور فائنل سے پہلے میچ سے دستبردار ہو گئے.